آج 18 اکتوبر 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے ہی ربط کرتے ہیں۔ آیت نمبر 171 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سلسلہ کلام آیت نمبر 170 سے چلا آ رہا تھا، جس میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جن کو اللہ کے نازل کردہ کے پیچھے پیچھے سرپٹ دوڑنے کا حکم فرمایا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس جو اعتراض ہوتا ہے وہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ اعتراض ان کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم تو صرف اس کے پیچھے چلے ہیں یا اس کے پیچھے چلیں گے کہ جو ہمیں ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمیں حاصل ہو گیا ہے، مل گیا ہے، ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یوں ہی ہمیں بغیر کسی کوشش کے وہ چیز حاصل ہو گئی حادثاتی طور پر۔ جو میں نے کہا تھا نا، قرآن کے اندر جو سورہ یوسف کی آیات آئی ہیں فَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، حادثاتی طور پر کسی چیز کا سامنے آ جانا، یہ الفیا کا معنی ہے عربی زبان کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، حادثاتی طور پر ہمیں جو حاصل ہو چکا ہے ہمارے باپ دادوں سے، ہم تو اسی پر گامزن ہیں۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چرواہے کی ہوتی ہے، اپنے ریوڑ کو لے کے جا رہا ہے، ریوڑ کو کچھ اس نے تربیت دی ہوئی ہے، سکھایا ہوا ہے، کچھ آوازیں، کچھ ایسی کلمات، کچھ اصطلاحات ان کے سامنے وہ اتنا رٹا دیتا ہے کہ وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر یہ سیٹی دے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ایسے ریوڑ کی مثال قرآن نے یہاں پر ان لوگوں کی دی جو اسلاف کے گن گا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اسلاف سے یہ چیز ایسے حاصل ہوئی ہے، ہم تو اپنے اسلاف کے پیچھے ہی چلیں گے۔ بہت تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، قرآن کے وہ دیگر مقامات بھی ہم نے دیکھ لیے تھے جہاں پر قرآن نے ان کے اسلاف کے ہی بارے میں بیان کیا کہ اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے آباء لا یعقلون شیئا، نہ تو کسی چیز کے بارے میں کوئی سمجھ رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت کو حاصل کر سکے تھے، تو کیا جب بھی یہ لوگ، سوال کر کے قرآن نے اس کے اندر ہی جواب دے دیا، جب بھی یہ لوگ اپنے اسلاف کے ہی پیچھے چلتے رہیں گے، آگے بڑھ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مردہ اقوام کا معاملہ میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ جو مردہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے پیچھے جو گزرا ہوا ہے اس کی کے اوپر روتی رہتی ہیں، انہیں کے گن گاتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے تو یہ کیا تھا۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ تو آگے کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ کھڑے کرنے ہیں کہ جن کی مثال ہمیں پیچھے نہ ملتی ہو۔ مردہ قوموں کے لیے ہمیشہ جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ بے مثال ہوتے ہیں، زندہ قومیں ہمیشہ ایسا پیدا کرتی ہیں، نایاب ہیرا تراشتی ہیں کہ جن کی مثال پیچھے نہ ملے آپ کو۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، یہ زندہ قوموں کے کام ہوتے ہیں، وہ آگے کی طرف بڑھ کے نئے نئے دریافتیں کر رہی ہوتی ہیں، آنے والے مسائل سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، آنے والے مسائل جو ان کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں لا کر چیزوں کو کھڑا کر دیتی ہیں۔
مردہ قومیں ہمیشہ اپنے مردوں کے پیچھے چلتی رہتی ہیں، ان کی یاد کے اوپر مختلف دن مناتی ہیں، ان کی یاد کے اوپر رونا پیٹنا کرتی ہیں، وہ کبھی کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پیچھے گزرا تھا اس کی جیسے لے کے آؤ، اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ قرآن نے تو کتنا واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، تمہاری نظریں پیچھے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ جو پیچھے والے تھے وہ قد خلت گزر چکے ہیں، ان کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ذرا معاشرے کے اندر دیکھو، جو زمانہ تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے نایاب ہیرے تراش کے تم ذرا اپنے قوموں کے معمار کھڑے کرو، آگے کی طرف اپنی جنریشن کو کچھ نئے علم دے کر جاؤ، نہ کہ تم پیچھے والے علم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ ان کے تو اپنے علم کی حد تھی، ذالک مبلغہم من العلم تو وسیع معنی رکھتا ہے، وہ ان کے علم کی حد تھی جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ تم اپنی حدود تک پہنچو، پھر آگے والوں کو ان کی جنریشن کو علم منتقل کر کے جاؤ تاکہ وہ اپنی حدود کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو قرآن نے تو کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم حاصل کرو گے، جو تم تراشو گے اپنے قوم کے معماروں کو، وہ تمہاری زندگی کے اندر بہتری لے کر آئیں گے۔ جن کی تم باتیں کرتے ہو، جو اسلاف تھے وہ اپنے معاشروں میں بہتری لانے کے لیے سرگرم عمل تھے، انہوں نے بہتری پیدا کی، انہوں نے نتائج حاصل کیے، قد خلت، نتیجہ آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، آپ واپس لے کر نہیں آ سکتے ان کو، نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بڑی تفصیل سے میں نے تو اس کے اوپر باتیں کی تھی، ان دو آیات کے اوپر جو سورۃ البقرہ میں آئی ہیں۔ گھوم پھر کر پھر وہی اسلاف کے چکر میں ہم لوگ جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، سنا ہے، بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر تقلید کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تقلید کرتے ہیں، فلاں کسی کو غوث پاک کہہ رہے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، کسی کو اولیاء، ولی کے بجائے اولیاء ہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، کسی کو دستگیر کہنا شروع کر دیا ہے، کسی کو کسی نام سے موسوم کر دیتے ہیں، تو ان کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہوتی ہیں تو آیت یہی ہوتی ہیں کہ یہ صرف ایک نام ہیں جو تمہارے بڑوں نے رکھ دیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیت پیش کر دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو دستگیر، مشکل کشا، ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں کسی کے بارے میں۔ اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو مفتی اور امام اور فلاں امام امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کو آپ شریعت کے ناموں سے ہی موسوم کر رہے ہیں، ان ناموں کو آپ شریعت میں استعمال کر رہے ہیں، شرعی ٹیکس ہیں جن کو آپ نے استعمال کیا، یہ آپ کے لیے کہاں سے آسمان سے نازل ہوا تھا؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے اوپر تو پھر آپ ما انزل اللہ والی آیت پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بھی لوگ اس آیت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود اس کے اندر شامل ہیں، وہ خود شخصیت پرستی کا اتنا ہی ڈوبے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر جتنی وہ نشاندہی سامنے والے کو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹائٹل الگ الگ ہیں، آپ نے امیر المومنین فی الحدیث کہہ کے اس کی سارے باتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا، اس نے کسی کو دستگیر کے نام سے کہہ دیا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، کسی نے فقہ کا امام قرار دے کے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے۔ چیز تو ایک ہی ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکایا ہوا ہے کہ میں اس کی ہر بات کو تسلیم کروں گا بلا چوں و چرا، نام میں کچھ بھی دے دوں، ٹائٹل میں کچھ بھی دے دوں۔ ٹائٹل چینج ہونے سے عمل چینج تھوڑی ہو جاتا ہے، عمل تو وہی رہتا ہے۔ آپ تو خود ہی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے، آپ لٹا کے پوچھ رہے ہو، کہتے ہیں عمل تو سیم ہے، طریقہ کار، طریقے واردات مختلف ہو سکتی ہے، ان کے طریقے الگ ہیں، آپ کے طریقے الگ ہیں، پوجا دونوں میں جا رہا ہے۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو پھر بات تو وہی ہے کہ ٹائٹل تو آپ نے
مختلف کیے ہوئے ہیں، طریقہ وہی ہے، معاملہ وہی چل رہا ہے۔ شخصیت کے مقابلے میں کہاں سننے کو تیار ہوں، کسی کو بھی سننے کو تیار نہیں ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کی میں بتا رہا ہوں جو دنیا میں بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں وہ یہاں آگے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی ان کی ذالک مبلغہ من العلم والا معاملہ ہے۔ آپ کسی سے ایسے شخص سے جو اپنے آپ کو بڑا عالم یا بڑا علم والا یا بڑے علم والوں سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چند منٹ کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا علم اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے علم کی حد کیا ہوگی، ما وجدنا علیہ آباءنا۔ کہیں بھی جا کے اگر کوئی معاملہ ایسا آئے گا جو اس کے لیے مشکل ہوگا تو وہ آپ کو فتویٰ دے کے بتا دے گا کہ انہوں نے اس بارے میں یہ کلام بیان کیا ہے، میں تو اسی پر ہوں اور اسی پر رہوں گا۔ آپ نے اگر اس سے ہلکا پھلکا بھی انحراف کرنے کی کوشش کی تو آپ کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، گمراہ کا ٹیگ لگا دیا جائے گا۔ تو قرآن تو ایسے لوگوں کے بارے میں کتنے واضح الفاظ بیان کر رہا ہے کہ بما لا يسمع الا دعاء و نداء، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں، سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی کسی طریقے سے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، تو قرآن کہتا ہے کہ صم ہیں، بکم ہیں، عمی ہیں، فہم لا یعقلون، صلاحیتیں ان کے پاس ساری ہوتی ہیں، استعمال ان کو نہیں آ رہا ہوتا۔ ان صلاحیتوں کو اگر استعمال کرنا چھوڑ دیں گے یہ صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ظالم کے ظلم کے آگے دیکھا ہے نا ان لوگوں کو کہ جو آوازیں بند کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتے ہیں، تو ان کے اندر اس آواز کو بلند کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ظالم ان کے اوپر حکومت کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ظالم آ جاتا ہے، وہ اس سے بڑھ کے ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، لیکن مجال ہے جو اس مظلوم بنی ہوئی قوم کی منہ سے ایک الفاظ نکل جائے۔ بلکہ وہ اگر کوئی شخص ایسا آتا ہے جو ظلم میں کمی کرتا ہے تو اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو اس نے یہ کام تو نہیں کیا نا، اس نے ایسا کام کیا ہے، بڑے ظلم کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو صم بکم عمی فہم لا یعقلون، جب اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر عقلیں جواب دے جاتی ہیں، لا فہم لا یعقلون والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو کسی کے آگے بالکل جھکا لیا ہے، گرا لیا ہے اور سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ آپ سے اوپر ہے، یہ تمہید باندھ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے والی جو آیات آ رہی ہے نا، ان کو سمجھنے کے لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ لا الہ کہہ دیتے ہیں تو آپ ہر قسم کے الہ کی نفی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ اور اس کے بعد اللہ کی تخصیص کر دیتے ہیں تو آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ میرا سر حکم کے لیے، اطاعت کے لیے، محکومیت کے لیے کسی کے آگے نہیں جھکے گا سوائے اللہ کے۔ تو آپ اپنے آپ کو ہر قسم کے الہ سے آزاد کر لیتے ہیں، اس کو آزادی کہا جاتا ہے۔ قوموں کے درمیان آزادی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دوسرا حاکم نہ ہو جو آپ سے غیر ہو، جس کو آپ غیر گمان کرتے ہوں، وہ آپ کے اوپر حکومت نہ کرے، اس کو آپ آزادی گمان کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں آزادی کیا ہے کہ آپ دنیا والوں کے، کائنات کے اندر موجود دیگر مخلوقات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے سے آزاد کر لیں، یہ قرآن کی نزدیک آزادی ہے۔ آپ صرف الا اللہ والا معاملہ اختیار کر لیجئے کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے۔ اطاعت، محکومیت صرف اللہ کی ہو تو آپ آزاد گمان کیے جائیں گے۔ کسی کے سامنے آپ اگر جھکا لیں گے، کسی کے حکم کو تسلیم کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہاں اس کے پاس حکم دینے کی اتھارٹی ہے، تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ آزاد نہیں ہیں، آپ نے غلامیوں کی بیڑیوں میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، کسی کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے کسی کا کہ وہ اس کے اوپر کوئی حکم مسلط کرنا شروع کر دے سوائے اللہ کے حکم کے۔ وہ خود بھی اللہ کے حکم کے تابع ہی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم سے آزاد کوئی بھی نہیں ہے، سب اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہونے چاہیے۔ اس آئیڈیالوجی کے مطابق جو حکومت قائم ہوگی وہ اسلامی حکومت کہلائے گی۔ جو اقدار، جو ویلیوز قرآن نے انسانیت کو عطا فرمائی ہیں
ان ویلیوز کے مطابق جو حکومت تشکیل پاتی ہے وہ اسلامک حکومت کہلاتی ہے. اور یہ آئیڈیولوجی اسلامک آئیڈیولوجی ہے. ڈھونڈتے پھرتے ہیں اسلامک آئیڈیولوجی کو، نظریہ اسلامیہ ہے کیا چیز. کوئی کسی قسم کی توجیحات پیش کر رہا ہے، کوئی توجیہ پیش کر رہا ہے. یہ اسلامک آئیڈیولوجی ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے مطابق جو ویلیوز قرآن نے بیان کر دی ہیں، کلمات الہیہ نے بیان کر دی ہیں، اس کے مطابق آپ جو حکومت قائم کریں گے وہ اسلامک حکومت ہوگی، جس میں ہر شخص اللہ کا محکوم ہوگا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش میں سرگرداں ہوگا. یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنے حکم لاگو کرنا شروع کر دیں اور اس کا اپنا محکوم بنانا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ نے اپنا حکم اس کے اوپر نافذ کیا وہ آپ کا محکوم ہو گیا. جب انسان سب برابر ہیں انسان ہونے کے لحاظ سے، تو کوئی کسی کا حاکم و محکوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا. اسی لیے قرآن نے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں کہا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو استعمال کرو، اس کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ. حلالن بھی ہے، طیباً بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آزادی کے پروانے اس کو حاصل ہیں، اور طیباً بھی ہے یعنی کہ آپ اس کو اپنے دل کی رغبت سے استعمال کریں، بلا کراہت اس کو استعمال کریں. آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے. یہ کراہت بھی خود ساختہ پیدا کی جاتی ہے جو آپ کے معاشرے آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں. اور آگے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں. اور اسی ضمن میں اس آیت کو قرآن نے اسی سلسلہ کلام سے ربط کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا. پہلے ناس کہا تھا، اب یہاں پر قرآن نے آمنو کا ذکر کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم، یہ کلو کا لفظ تو بڑا وسیع لفظ ہے جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم نے بہت چھوٹا سا کر دیا ہے. کھانا پینا، کلو وشربو، کھاؤ پیو. عام طور پر بھی کھانے پینے کا محاورہ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف کھانے اور پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ عیاشی کے ساتھ ہر قسم کی ضروریات زندگی کو حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. وہ تو بڑے کھاتے پیتے گھرانے کا بندہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف کھاتا اور پیتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو قرآن بھی تو ہماری طرح کی گفتگو کرتا ہے. قرآن کوئی الگ سے کوئی گفتگو تھوڑی کر رہا ہے. قرآن کو تو آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، جیسے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی لیجئے. یہ اکلا، یاکلو، کلو، اکل، یہ سارے لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. یہ لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. فنا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کنزیوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ بتائیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا ترجمہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. جب آپ یہ آیت سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مال میں کھا رہا ہوں، کرنسی کھا رہا ہوں، یہ کرنسی کو کنزیوم کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں. کبھی بھی آپ کرنسی یا اموال کے ساتھ اکلا کا معنی کرتے ہوئے منہ کے اندر لے کر جا کر اس کو معدے میں اتارنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. تو سیاق و سباق کا لحاظ رکھ کے اکلا کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا فائدہ حاصل کر لینا. آپ سن لیجئے کسی بھی مترجم کا ترجمہ، کسی بھی مفسر کی تفسیر جا کے دیکھ لیجئے. یتامہ کے مال کے بارے میں جب بھی بیان کرے گا ظلمن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، کیا کہے گا کہ اس کا اسراف ایسا نہ کرو، اس کو اپنے مالوں کے ساتھ ایسے ضائع نہ کرو، اس کو ایسے کنزیوم نہ کرو کہ وہ ظلم کا ارتکاب ہو جائے اس کے ذریعے.
ہمیشہ عقل کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں، لیکن جب صیام کے اندر آئے گا عقل کھانا پینا، تو کھانے پینے کے لیے استعمال کر لیں گے۔ جب یہاں پر کلوا من طیبات کا لفظ آتا ہے تو یہاں پر کھانے پینے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پہ آیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ توراہ اور انجیل کو قائم کر دیتے۔ چلیے اقاموا التوراہ کے الفاظ آئے ہیں، انجیل کے الفاظ آئے ہیں، اقاموا کا لفظ تو جانا پہچانا معلوم ہوتا ہوگا۔ اقیموا اس کا فعل امر ہے، اقاموا فعل ماضی پاسٹ ٹینس، مادہ تو سیم ہے، باب بھی سیم ہے، اقامہ۔ اقاموا التوراہ والانجیل کا لفظ آتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ توراہ اور انجیل کو قائم کرنا، یعنی ان کے حکم کو لاگو کرنا اور نافذ کرنا، یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اقیموا الصلاۃ کا لفظ آتا ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ نماز قائم کرنا ہوتی ہے۔ جب مادہ ایک ہے، باب ایک ہے، لفظ ایک ہے، اقاموا فعل ماضی آیا ہے، اسی کا اقیموا فعل امر آیا ہے، تو لیکن ترجمہ اقیموا الصلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہاں پر اقاموا التوراہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ توراہ اور انجیل کو قائم کر دیتے، یعنی اس کے حکم کو نافذ کر دیتے۔ ہمیشہ ترجمہ یہی کریں گے، اس کے علاوہ ترجمہ کریں گے نہیں، ورنہ توراہ اور انجیل کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب اقاموا التوراہ والانجیل آیا ہے تو توراہ اور انجیل کے حکم کو قائم کرنا، تو اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ صلاح کو قائم کرنا، نہ کہ اپنے آپ کو صلاح سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جانا، اپنے آپ کو کھڑا کر دینا۔ تو آیت میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اگر یہ اس کو قائم کر دیتے، اگر یہ اس کو لاگو کر دیتے، نافذ کر دیتے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اوپر، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یقینی طور پر اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ کر لیجیے ترجمہ، کر دیا نا میں نے، اکلوا کا کھانا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، فوقہم کا مطلب اوپر، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ بتائیے ترجمہ بن رہا ہے، کچھ سینس بنا رہا ہے یہ ترجمہ؟ کھانے کا ترجمہ آپ یہاں کریں گے، اوپر سے کیسے کھایا جائے گا؟ کچھ مفسرین نے اس کے اوپر بھی کھانے کا توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ آسمان سے بارش برسے گی، اگر یہ توراہ انجیل کو نافذ کر دیتے تو آسمان سے بارش برستی، اس سے ان کی زمین میں درخت اور سبزیاں اگنا شروع ہوتی، تو زمین سے کھانا شروع کر دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ترجمہ اس کا اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ آیت آسمان سے پانی نازل ہونے کے لیے اور زمین سے سبزہ اگانے کے لیے استعمال ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے توراہ و انجیل کو قائم نہیں کیا تو کہ آسمان سے بارش ہونا اس علاقوں میں بند ہو گئی تھی۔ یہ تو وہ سسٹم ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ فلن تجید لسنت اللہ تبدیلا، کیا پیغام دے رہا ہے پھر کہ اللہ کی سنت جس کے مطابق اس نے اس کائنات کو چلایا ہوا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، قانون، یہ کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ تو ایسا کون سا وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر توراہ انجیل کا قیام نہیں ہو پایا، اقامہ نہیں ہو پائی ہے، تو وہاں پر آسمان سے مینا برسنا ختم ہو گیا اور زمین نے سبزہ اگانا چھوڑ دیا؟ یہ قرآن کے مفہوم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو لَأَكَلُوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً جو بھی بلندی میں ہیں اس کو بھی حاصل کر لیتے، اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتے۔ جو تمہارے قدموں میں ہیں، جو تمہارے نیچے ہے، اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن بلندیوں تک تم خواب دیکھ رہے ہو جانے کے، وہ بھی تمہیں حاصل ہو جاتے، اور جو تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہیں، تم ان سے بھی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتے۔ بہت تفصیلی سمجھنے والی آیت ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر جو معدنیات موجود ہیں اس سے بھی فائدہ حاصل کرو گے، قانون کو اگر لاگو کرو گے، جس چیز کے خواب دیکھ رہے ہو بلندیوں میں جانے کے، وہ چیز بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ عقل کا معنی ہے
استعمال کرنا، فائدہ حاصل کر لینا، کنزیوم کر لینا، استعمال میں لے آنا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو بھی تمہیں فائدے کے سامان دیا ہے اس کو استعمال میں لے کر آؤ، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رزق کا ترجمہ ہر وہ چیز جو فائدے کی ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو حاصل ہوتی ہے، عمومی ترجمہ ہر وہ چیز جو حاصل ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان اپنا حصہ رکھ لیتا ہے، سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ جو چیز بھی تمہیں حاصل ہو، جو چیز بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کائنات کے اندر جو بھی ذخائر ہم نے پنہا رکھے ہیں، جو ظاہری ذخائر تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اظہار کرو اللہ کے لیے، استعمال کرو اللہ کے لیے۔ جب یہاں پر اللہ کے لیے استعمال کرنے کا معنی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے لیے جیسے اللہ رب العالمین ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، انسان کو انسان سمجھ رہا ہے، ایسے ہی تم پوری انسانیت کے کلی فائدے کے لیے ان چیزوں کو سامنے لے کر آؤ۔ جیسے کہ وہ لوگ جن کو آپ کافر قرار دیتے ہیں، وہ کلی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو بجلی بنائی ہے، پوری دنیا کا انسان، ایک ایک انسان اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ موبائل بنایا ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے فائدے کی چیز ہوگی، اس میں نہ تو کسی مذہبی قید کے لیے گنجائش ہوگی، نہ ہی کسی لسانی قید کے لیے کوئی گنجائش ہوگی، نہ ہی اس میں کالے اور گورے کی کوئی تمیز ہونی چاہیے۔ ہر شخص ایک طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے واشکروا للہ، اللہ کے لیے اس کو ظاہر کرو، حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ربوبیت عامہ کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ۔ جو چیز بھی اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہے، چاہے وہ تم بعد میں دریافت کرو کہ تم پہلے دریافت کر چکے ہو، اس کو کلی انسانیت کے لیے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ واشکروا للہ ان کنتم، یہاں پر شرط بھی لگا دی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، اگر تم نے ہر قسم کے الہ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے، اس کے قانون کے آگے اپنے آپ کو جھکا رکھا ہے، تو تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم ہر وہ چیز جو اس کائنات کے اندر موجود ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، لوگوں کے لیے، مفاد عامہ کے لیے عام کر دو۔ ایسے لوگوں کو قرآن آمنو کا ٹائٹل دے رہا ہے کہ جو ربوبیت عامہ کا کام کرتے ہیں وہ آمنو ہیں۔ یہاں پر ہمارے آمنو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری مذہبی کتابوں سے مناسبت و موافقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ ہم ان کو آمنو کی کیٹیگری میں کرتے ہی نہیں۔ ہاں بڑا اچھا کام کیا تھا، وہ تو دوزخ میں جلے گا، وہ جنت میں تھوڑی جائے گا۔ کاش یہ ایمان لے آتا۔ کیسا ایمان لے آتا؟ ایسا ایمان جیسے کہ تم لے کر آئے ہو، تم نے اپنے ناموں کو چینج کر کے ایمان کے ٹائٹل بنا رکھے ہیں۔ یہ نام ہوگا تو مومن ہوگا۔ بڑے بڑے جو اسکالر سمجھے جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر، وہ کس طرح مومن بنا رہے ہیں لوگوں کو صرف نام چینج کروا کے۔ کیا کام حاصل کر لیا، کیا فائدہ حاصل کر لیا، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی ہے نام چینج کرنے سے؟ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ چلو کلمہ پڑھ لو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا کو آپ قرآن دکھا کے اسلام قبول کروانے کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اس قرآن ہے جو سب سے اوتھینٹک ہے، یہ قرآن ہے جو تمام کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، مہیمن ہے۔ آپ یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ یہ میں ہر کسی کی بات کر رہا ہوں، کسی خاص فرد کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاص فرد آ رہا ہے تو وہ میں خاص انسان کی بات نہیں کر رہا، یہ ہر کسی کا یہی چل رہا ہے معاملہ۔ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کر کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں آپس میں ان کے اقوال کے اندر کتنا تضاد ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا کلام، جیسے ہی آپ کہیں اللہ کا کلام تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ قرآن۔ اللہ کا کلام قرآن ہے، پھر بولتے ہیں حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو پھر اللہ کا کلام تو وہ بھی ہو گیا۔
تو جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو صرف قرآن کو پیش نہ کریں، بلکہ جب اللہ کا کلام کہیں تو پھر آپ کبھی کبھار بخاری کو بھی لے کے جایا کریں لوگوں کے سامنے، یہ لو بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا تو آپ مسلمان بن جائیں گے۔ کیوں لے کے نہیں آتے ہیں؟ مسلم کو لے جائیں، ترمذی کی کتاب کو لے جائیں، بولیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، نہیں کہہ سکتے، جرت نہیں ہے۔ یہ میں ان کتابوں کا نام بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم، جس کے بارے میں اوتھینٹک ہونے کے قسمیں کھانے کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک میں نے ایک شخص کو پڑھا تھا، اس نے کہا تھا اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی حدیث ضعیف ہوگی تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ مبالغہ آمیزیاں موجود ہیں، میں نے خود پڑھا بھی ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے۔ جب اتنی اوتھینٹک روایات کی کتابیں ہیں تو ان کو برابر لے کر آ رہے ہیں، قرآن کے تو لے جا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ لو بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ کر سکتے ہیں؟ جرت نہیں کر سکتے، تو اس بات کا پھر لوگوں کے سامنے اعلان بھی کریں کہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، مساوی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام کو، قرآن کو لے کر، اور بولتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا ہے تو یہ اس طرح سے اسلام قبول ہوگا، پڑھو کلمہ۔ بتائیں مجھے قرآن کی کوئی آیت تو بتائیے جہاں پر یہ ذکر ہو کہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہو تو اس کا نام چینج کرواؤ گے، اس سے کلمہ پڑھواؤ گے، کوئی سنگل روایت مجھے دکھا دیجیے۔ ایک مقام پہ منافقین کا تذکرہ آیا کہ جو اپنے اعتراض پیش کر رہے تھے، اپنے عذر پیش کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ عذر تھا، ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ہمیں یہ مشکل پیش آ گئی تھی، تو قرآن نے ان سے یہی نہیں کہا کہ آؤ کلمہ پڑھو، ہمیں تو نا آؤ کلمہ پڑھاؤ بھی اس کو مسلمان ہو جائے گا، قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن نے کہا قل، کہہ دیجئے، بتا دیں ان کو طریقہ کار کیا ہے، پہچان کا، کہ یہ ہے مسلم یا مومن ہے یا نہیں ہے۔ اعملوا، عمل کر کے دکھاؤ۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے، جائزہ لگائیں گے، امن دینے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے پیمانہ قرآن کا۔ یہ پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھائیں اس کو مسلمان ہو جائے گا، آپ اس کا نام چینج کر دو، مسلمان ہو گیا، نام چینج کرو اپنا۔ ارے بھائی نہیں کر رہا نام چینج، ضروری ہے نام چینج کروانا؟ ایک سنگل آیت کوٹ کر کے دکھا دیا مجھے کہ نام چینج ہوا۔ مجھے بتائیں کہ ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی کا تو خیر چھوڑ دیجیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں اسلام لے کے آ گئے تھے۔ ابو بکر، عثمان اور عمر، مجھے بتائیں تاریخ میں کہاں لکھا ہے کہ جب یہ اسلام لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام چینج کیا تھا؟ یا مجھے بتائیں ان بڑے صحابہ کے بارے میں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، جن کو آپ کبار صحابہ قرار دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسے صحابی کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے نام کو چینج کیا ہو؟ چند ایک ہی نام ان کے سامنے آ رہے ہوں گے۔ میں تو آپ سے کبار صحابہ جن کو آپ گمان کرتے ہیں ان کے نام جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کا مجھے نام بتائیں کہ انہوں نے اپنا اسلام لانے کے بعد نام چینج کیا ہو۔ بتائیں ابو بکر نے اپنا نام چینج کیا ہو، بتائیے عمر بن خطاب نے اپنا نام چینج کیا ہو، عثمان نے اپنا نام چینج کیا ہو۔ کسی ایک صحابی کا نام بتائیے جن کو آپ صحابی رسول کہہ کے ان کے نام بیان کرتے ہیں، ورنہ پھر ان کے ناموں کی میننگ کے اوپر آ جائیے۔ سچ کر لیجیے عثمان نام کا معنی کیا ہے، عین فا اور میم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کرتے رہیے تعویلات، کرتے رہیے توجیحات پیش کرتے رہیے۔ سب سے پہلے نام چینج کرواتے ہیں، آپ نام چینج کر لیں۔ نام چینج کرنے سے کون سا اس نے کام میں اپنے چینجنگ لانی ہے؟ وہ پہلے بھی کسی اور خدا کے نام سے کسی اور طریقے سے کچھ رسومات کی ادائیگی کر رہا تھا، آپ نے اس کو اپنے نام چینج کروا کے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ اب وہ کسی اور ٹائٹل سے خدا کو پکارے گا اور کسی اور طریقے سے رسومات کو ادا کر لے گا۔ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپ کے نام چینج کروانے سے یا آپ کے مذہب کو تسلیم کروانے سے۔ پیش تو آپ کو غیر قرآنی کتابی کرنی ہے اس کو قرآن کے علاوہ۔ تو قرآن تو آمنو کا ٹائٹل دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جو وشکرو للہ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو لوگوں کے سامنے مفاد عامہ کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں بلا لسان، تفریق لسان و تفریق مذہب کے، ان کو آپ ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ بیچارہ اسلام قبول کر لیتا، بڑا مشہور و اچھا آدمی تھا، بس اسلام سے رہ گیا۔ ایک واقعہ ہم حدیث پہ کام کر رہے تھے،
تو کہتے تھے کہ حاتم طائی تو بھائی بہت سخی انسان تھا، حاتم طائی کی سخاوت کے قصے تو ایسے ہیں، اچھا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سخاوت کے قصے وہ جو بچوں کی کتابیں آتی تھیں حاتم طائی، ہم نے بھی وہیں سے پڑھی تھی حاتم طائی کے قصے ہم نے بھی حاتم طائی سیکھ کے وہاں سے سیکھ لیا، حاتم طائی تو بھائی بہت سخی تھا، اور عمرو یار تو بہت چالاک تھا، اس کے پاس زنبیل تھی، یہ سب کہانیاں بچوں کو یاد ہے، یہ کہانی کو حد تک رکھیں، اس کو حقیقت پہ لے کے نہیں جائیں، بہرحال میں ابھی اس کو رکھ دیتا ہوں اس کے اوپر ہی۔ تو حاتم طائی کی سخاوت تو بڑی مشہور تھی، اور 30 ماہ خان بھی شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوا۔ تو حاتم طائی تو بہت سخی تھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول کر لیتا تو آج جنت میں ہوتا بھائی، اپنی جنت کی نہیں پتہ ان کو، اپنے جنت کے بارے میں پس و پیش میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اللہ کا فضل ہوگا تو جائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ اجرت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے، اجیر اجرت کرنے والے کو یعنی اجرت پہ مزدوری کرنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، بھی آگے آ رہا ہے آیت جو آ رہی ہے خنزیر والی، تو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو جو چیز بھی اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ، تمہارے اوپر کون رکاوٹیں لگاتا ہے، کس کی جرت ہے تمہارے اوپر رکاوٹیں لگانے کی، کون تمہارے اوپر یہ حرام و حلال کی فہرست لے کے کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ نے کیا حاکم بنایا ہے، تمہارے اوپر اختیار دیا ہے کسی کو، وہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں جو جن کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لسٹیں بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو ان لوگوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر ہم ان کو اپنے جیسے نظر آئیں گے نا تو یہ ہمارے بارے میں تھوڑا سا اشکال کا شکار ہو جائیں گے، یا تو ہماری طرح ہیں، جیسے کہ میں بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا، مجھ سے لوگ ملنے آتے ہیں بولتے ہیں یہ تو نارمل ملتے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ تو پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کہا آپ تو قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اچھا وہ خود بھی ٹی شرٹ اور شرٹ پہنا ہوا تھا۔ اس چیز کو ان لوگوں نے بھانپ لیا تھا، یہ مذہبی پیشوائیت ہے، میں پوری مذہبی پیشوائیت کی بات کر رہا ہوں، اس چیز کو بھانپ چکے تھے کہ اگر ہم ان کو ان کے جیسے نظر آئیں گے نا تو ان کو لگے گا کہ یار یہ ہمارے سامنے تو حرام و حلال کی لسٹیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے اپنے تسلط کو قائم رکھیں گے ان کے اوپر۔ اس چیز کو بھانپ لیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی ہیئت کو چینج کرنا شروع کیا کہ ہم عام لوگوں سے تھوڑا مختلف نظر آئیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں۔ آپ اٹھا کر دیکھنا شروع کریں، ابھی گوگل کرنا شروع کریں، آپ کے مشاہدے میں بھی لوگ آتے ہوں گے۔ مذہبی پیشوائیت ہو ہی نہیں سکتی جو عام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو وضع اور قطع کے اندر قائم مدائم رکھے، وہ مذہبی پیشوائیت نہیں تسلیم کی جاتی ہمارے ہاں، چاہے وہ آپ کسی بھی مذہب کا جائزہ لے لیجیے، دنیا میں آپ 4000 مذہب، گوگل آپ کو 4000 مذہب بتا رہا ہے، آپ ان 4000 مذاہب کے جو داعی ہیں، جو پیشوائیت سمجھی جاتی ہے، جو لیڈرز ہیں مذہبی، ان سب کی آپ وضع قطع کو دیکھ لیجئے، وہ کبھی بھی عام انسانوں جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ بلند کر کے دکھانا تاکہ ان کے اوپر حرام و حلال کا فتویٰ جاری کرنے میں آسانی رہے، نہ تو ہم ان کو اپنے جیسا نظر آئیں، نہ وہ ہمیں اپنے جیسا گمان کرتے ہوئے نظر انداز کریں۔ یہ بنیادی پہلو تھا اس چیز کے اندر جو ان کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اپنے جیسے نظر آئیں گے تو پھر حکم کون مانے گا؟ قرآن نے تو اسی لیے تو کہا ہے کہ آزاد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک انسانیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، انسان ہونے کی جہت سے کوئی فرق نہیں ہے، تو کیسے کوئی کسی کے اوپر حرام و حلال کا فتویٰ لگانے کی جرت کر سکتا ہے؟ قرآن نے مقام پہ فرمایا ہے قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا ویژن ہے تمہارا، کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھ بیٹھے ہو، کیا گمان کر بیٹھے ہو، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے جو چیزیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں، جو کچھ بھی نازل کیا ہے تمہارے اوپر، آپ اس رزق کے اندر اللہ کا کلام لے لیجئے، ضروریات زندگی لے لیجئے، آپ کچھ بھی لے لیجئے، میں ابھی ترجمے کی بحث پہ نہیں جا رہا، جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق سے نازل فرمایا، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، پس تم کیا کرتے ہو، اس میں سے حلال اور حرام کی تفریق کرتے ہو۔
قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کے بارے میں اتھارٹی دی تھی؟ تمہیں با اختیار بنایا تھا اللہ نے؟ اذن لکم کا مطلب یہی ہوتا ہے، اتھارٹی دی تھی، تمہیں با اختیار بنایا تھا؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر ہی اب بہتان بازیاں کرنا شروع کر چکے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ حلال و حرام کی فہرستیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آمنو وہ لوگ ہیں کہ جو مفاد عامہ کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ پوری انسانیت کو امن دینے والے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لے آئیے ساری لسٹیں حلال و حرام کی، کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر۔ ابھی کلو کا ترجمہ میں کھانا پینا کر لیتا ہوں۔ انما حرم، انما کا ترجمہ نکال لیں عربی زبان، عربی لغت سے۔ دیز آر دی اونلی تھنگس، انگلش میں ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے، انگلش سے آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اونلی 4 things آر prohibited آن یو، اونلی دیز 4 things جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں، صرف اور صرف یہ 4 چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں۔ انما کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں ابھی کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی اسی پیرائے میں بات کر رہا ہوں جس پیرائے میں آپ اس آیت کو سمجھتے آئے ہیں۔ اس کا پیرایا میں دوسرا بیان کروں گا بعد میں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، لے آؤ سارے حلال و حرام کی فہرستیں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے تمہارے حلال و حرام کی فہرستوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، یہ ایک آیت کافی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ۔ قرآن آپ کو وہ چیز بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، آپ کو اس چیز کے پاس نہیں جانا ہے، باقی پورا میدان کھلا ہے۔ کبھی دیکھیں نا فٹ بال کے میدان کو، کلی آزادی ہوتی ہے، گول کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے، کس سمت سے آپ کو سامنے والے مشن کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس بال کو گول میں لے کے جانا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کو شروع میں کچھ رولز بتا دیے گئے ہیں، ان کی وائلیشن نہیں کرنی ہے، باقی اختیار پورا گراؤنڈ آپ کے پاس ہے، پورا گراؤنڈ آپ کے پاس ہے۔ کریں کوشش، جائیے اپنی منزل کو پانے کی کوشش۔ ہم منزل کو پانے کی کوشش کو گول بھی کہتے ہیں نا، یہ میرا گول ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کلی آزادی ہے آپ کے پاس، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی سمت سے آپ اس ٹاسک کو حاصل کر لیں، بس آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اصبروا وصابروا ورابطوا۔ آپ فٹ بال کے میدان میں یا کھیل کے کسی بھی میدان کے اندر جہاں پر ٹیم ورک ہوتا ہے، وہاں اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جسے قرآن نے قرار دیا ہے۔ زندگی کے میدان میں بھی آپ کو اصبروا وصابروا ورابطوا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کچھ رولز بتا دیے ہیں، ان کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، باقی پورا میدان آپ کے پاس کھلا ہے، بس اپنے آپ کو خود بھی ایک اس قانون کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے اور ٹیم ورک کے اندر اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ سب کی نظریں گول کی طرف ہونی چاہیے کہ مجھے وہاں لے کے بھاگنا ہے، لیکن ہر شخص اپنی کوشش سے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اپنی کوشش بھی کر رہا ہے اور ٹیم کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، سب اپنی سمت میں بھاگے جا رہے ہیں، لیکن توجہ کا مرکز وہ گول ہے۔ تو کچھ چیزیں بتا دیتا ہے، باقی میدان کھلا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ختم ہو گئی ساری حلال و حرام کی فہرستیں۔ لے آئیے اس کے مقابلے میں کوئی بھی حدیث جس میں لکھا ہو کہ یہ کینچلی والے درندے حرام ہیں، پنجے والے پرندے حرام ہیں۔ کیسے کوئی کسی کے اوپر حرام کر سکتا ہے کسی چیز کو جس کو اللہ نے حلال کر دیا؟ قل من حرم زینت اللہ التی، کون ہے وہ جو حرام کر دے، رکاوٹیں لگا دے؟ حلال کا مطلب ہوتا ہے آزاد، آزادی کے پروانے، گرہوں کو کھول دینا، جہاں چاہے وہ چیز چلتی چلی جائے۔ محل ایسے مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اونٹ کی رسیوں کو کھول دیا جاتا ہے، سامان کو نیچے اتار لیا جاتا ہے،
سامان کو اس کی گرہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو حرام کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر چیزوں کو گرہوں میں بند کر دیا جاتا ہے، گرہیں لگا دی جاتی ہیں، رکاوٹیں لگا دی جاتی ہیں۔ کل من حرم زینت اللہ التی، ان سے کہہ دیجئے کون رکاوٹیں لگاتا ہے، کون گرہوں میں بند کرتا ہے، کون اس کی آزادی کے اوپر بندشیں لگا رہا ہے، زینت اللہ التی، اس زینت پر جس کو اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جس کو اس کے رب نے نکالا ہے، ظاہر کیا ہے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو، کون اس کو حرام قرار دیتا ہے، کون رکاوٹیں لگاتا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، ایمان والوں میں تو سارے شامل ہیں، آپ کس کو اس سے نکال سکتے ہیں؟ آمنوا لا تحرموا، حکم ہے حرام مت کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ آپ حلال و حرام کو تو سمجھتے ہیں، جس چیز پہ رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، رکاوٹیں نہ لگاؤ، جس کو اللہ نے کھول دیا ہے، رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، جو رکاوٹیں لگانے والا ہے وہ اپنے حد سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ انسان ہونے کی جہت سے برابر ہے دوسرے انسان سے۔ اس نے چالاکی سے اپنی ہیئت کو چینج کیا ہے تاکہ وہ مختلف نظر آئے اور لوگ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن وہ کتنا ہی کچھ کر لے ہے وہ انسان، اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے، اللہ نے انسان پیدا کیا ہے۔ اگر وہ حرام قرار دیتا ہے کسی حلال کو تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ فرمانا اپنی حد سے نہ بڑھو، اپنے لمٹ کراس نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کبھی بھی لمٹ کراس کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے پاس حلال و حرام کی فہرست تیار ہے، فلاں جانور نہیں کھانا ہے، فلاں چیز نہیں کھانی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم نے یہ کھانا کھایا ہے، یہ مت کھانا، یہ تو بھائی حرام ہے۔ ابھی یہ ذکر آیا نا، ابھی صبح خنزیر کا لفظ آیا، میں اس کو بیان کروں گا۔ اب یہاں پر جو چیزیں آئی ہیں ذرا گن لیں نا، انما حرم علیکم المیتہ، میتہ دم، میں ابھی عام ترجمہ کر رہا ہوں، میتہ مردار۔ مردار کون کھاتا ہے ویسے؟ عام طور پر ذہن میں رکھنے والی بات ہے، مردار تو کوئی بھی نہیں کھاتا، کوئی میرے خیال سے کوئی غیر مہذب قوم ہی ہوگی جو کھائے گی، ورنہ قرآن خطاب کر رہا ہے عالمگیر انسانیت کو، تو عالمگیر انسان میں مردار نہیں کھایا جاتا۔ سڑا ہوا کھانا کون کھاتا ہے نارملی بھی؟ مردار میں فش نہیں آئے گی، وہ مری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو میں ابھی کرتا ہوں نا ڈسکس کے اوپر کہ فش مردار میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ابھی تو میں ایک نارمل جنرل بات کر رہا ہوں، میں تو بیان کروں گا اس کو کہ انما حرم، ابھی تو گن لینا آپ 4 چیزیں، میں تو وہ چیزیں گنوا رہا ہوں جو ابھی قرآن نے بیان کی انما کے ساتھ۔ علیکم المیتۃ، آپ اس کو مردار لے لیجئے، مرا ہوا جانور لے لیجئے، چلیں یہ ترجمہ مرا ہوا جانور، والدم، خون لے لیجئے، خون تو پیا جاتا ہے، کھایا تو جاتا بھی نہیں ہے۔ آپ کلو کے اندر خون کو شامل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کلو کے معنی کو وسیع سمجھتے ہیں، ورنہ آپ پینا شمار کرتے ہیں اس کو۔ خون تو پیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا، تو کلو کا لفظ کے ساتھ آپ دم کو بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہاں کلو کے اندر شربت بھی ہے، شراب بھی ہے، پینا بھی شامل ہے، وشربو آلریڈی شامل ہے کلو کے اندر۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، عام ترجمہ، سادہ ترجمہ، رواں ترجمہ جو لوگوں میں رائج ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے سوا جس کے اوپر نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، 4 چیزیں دے لی، باقی مجھے باقی کا تذکرہ دکھائیں اس آیت کے اندر، ایک نام دکھا دیں اس کے اندر، کلب کا نام دکھا دیں، کتے کا، بلی کا نام دکھا دیں، چوہے کا نام دکھا دیں، شیر کا نام دکھا دیں، گدھے کا نام دکھا دیں، جو اس کے اندر ذکر آیا ہو کہ حرام ہے۔ قرآن جب انما کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہونے والا کلام ہے جس کو اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کلام پیش کرنے کے بعد کہہ دیں کہ نہیں یہ بھی حرام ہے؟ تو یہ تو سامنے والے جو لوگ سننے والے تھے، اعتراض کرنے والے تھے، وہ سب سے پہلے یہ اعتراض کرتے کہ جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بیان کیا تھا انما حرم علیکم المیتہ،
ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی حرام ہے، تو اس میں سے کون سی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں یہ حرام ہے اور یہ حرام نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے ہی تو ادا ہوا ہے یہ کلام، اور جس روایت کو آپ پیش کر رہے ہیں وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوئی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، وہ بھی کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں قُل لا اجد ما اوحی الی محرما. آپ الفاظ کو سن لیجئے، سارے پیمانے لگا دیجئے تو روایت کے اوپر لگاتے ہیں، کہہ دیجئے لا اجد میں نہیں پاتا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، ما اوحی الی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے. آپ وہی مانتے ہیں نا روایات کو، وہ آیت کہہ رہی ہے ان سے کہہ دیں میں کوئی چیز بھی حرام نہیں پاتا ہوں، ما اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن حرام کردہ، اللہ سوائے. اب اللہ کے بعد جتنی باتیں آئیں گی صرف وہ وحی کے اندر حرام شمار کی جائیں گی، باقی کچھ بھی وحی میں حرام شمار نہیں کیا جائے گا. آپ روایت کو وحی قرار دیتے ہیں تو وحی کا تو ذکر آیا ہے، اس سے زیادہ کون سی واضح آیت ہوگی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد تو کوئی بات نہیں ہو سکتی اس پہ ایمان لایا جا سکے. مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ جس کو کھانے والا کھائے. عام ترجمے کے حساب سے، میں ابھی کوئی بحث نہیں کر رہا کہ طاعم کا مطلب کیا ہے یا طعمہ کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی. آپ جا کے جائزہ لے لیجیے، آیت کا سورۃ الانعام کے اندر موجود ہے. وحی کردہ میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہے، اللہ کے رسول تو بیان فرما رہے ہیں. بھائی کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے، تو یہ کیا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں پاتا ہی نہیں ہوں، مجھے ملتی نہیں کوئی چیز وحی کے اندر حرام کردہ. اور کوئی شخص بھی اللہ اس کو اختیار نہیں دے رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام قرار دے. اگر آپ یہ گمان بھی کر رہے ہیں تو اس کو ترک کر دیجئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے بھی کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو. وہ تو خود اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ لا تحرموا ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام ہرگز نہیں کرو. اللہ کے رسول کو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو تو حکم دیا جا رہا ہے، وہ تو خود شامل ہے اس کے اندر. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بدترین قسم کا جرم کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے منصب رسالت پہ شدید قسم کا اعتراض کر رہے ہیں. اگر آپ یہ مان رہے ہیں تو کہ اللہ کے رسول اس کلام کو نقل بھی کر رہے ہیں اور بعد میں اس کے خلاف حکم بھی فرما رہے ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو آیت پڑھی ہے نا، سنی بھی ہے نا. اے نبی کیسے حرام کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے؟ آپ کیسے اس پر رکاوٹ لگا سکتے ہیں جس کو اللہ نے بغیر رکاوٹ کے جاری و ساری فرما دیا ہے؟ کہاں ہیں وہ حرام و حلال کی لسٹیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں اپنے پاس، اور اپنے آپ کو اس چیز میں بڑا ہی با اختیار سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس یہ اختیار ہے، جس کو چاہیں گے حرام قرار دیں گے، جس کو چاہیں گے حلال قرار دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں سے تھوڑا سا بلند ظاہر کر کے اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے. کر لینا بات اس آیت کے اوپر، لے آئیں وہ لسٹیں، لے آئیں وہ روایتیں. وہ روایات کے دعوے تو ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے ادا ہوا بھائی؟ یہ بھی تو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے، یہی تو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اس کے بارے میں تو قرآن فرما رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، آپ کے اوپر قرآن کو فرض کر دیا گیا ہے، قرآن فرض کیا گیا ہے. کہیں دکھا ہے روایات فرض کی گئی ہیں؟ بتائیں کوئی ایک آیت روایات فرض کی کرنی ہے؟ کہیں لکھا ہے تاریخ فرض کی گئی ہے؟ تاریخ سے جائزہ لینا تو بات سمجھ میں آئے گی. دکھائیں مجھے کوئی آیت. بے شک اس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے. طریقے ساری لسٹیں حلال و حرام کی ختم ہو گئے، سارے پیمانے اس آیت کے مقابلے میں. آیت کا مقابلہ کرنے کا لفظ بھی استعمال کرنا یہ بھی میرے خیال سے بہتر نہیں ہے. معتاد یہ ہے کہ آیت کے مقابلے میں بھی پیش نہ کریں، مقابلے کا ذکر ہی نہ کریں. کون ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ کے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے کے اپنی حدود کو تجاوز کرتا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا،
اپنی حدود سے نہ بڑھو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. انما کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے. صرف اور صرف تم پر مردار، دم، خنزیر کا گوشت اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ اللہ کے نام کے علاوہ پکارا جائے وہ حرام کیا گیا ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں تو اپنے مزاج کو آپ دوسروں پر مسلط نہ کریں. جو کراہیت آپ کو کسی چیز کو کھانے سے آ رہی ہے، یہ آپ کا وہ ذہن ہے جو آپ کے گھر سے آپ کو حاصل ہوا، جو آپ کے معاشرے سے آپ کو حاصل ہوا ہے. اپنے مزاج کو مسلط نہ کریں دین کا نام دے کر، ورنہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے جس کا قرآن نے کہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. کہ تمہاری زبانیں جو وصف بیان کرتی ہیں جھوٹ کا، یہ کام ہرگز نہ کرو. ہرگز وصف بیان نہ کریں تمہاری زبانیں جھوٹ کا. کہنا شروع کر دو کہ ہاذا حلال، یہ تو کھلا ہوا ہے، ہاذا حرام، اس پہ رکاوٹیں لگائی گئی ہیں، اور اس کو منسوب کر دو لتفتروا علی اللہ الکذب، اس کو اللہ کی طرف منسوب بھی کرتے ہو ظالم. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو بھی اللہ پر جھوٹ کا افتراء کرتا ہے وہ کبھی بھی ثمر بار کھیتیوں کا مالک نہیں بن سکتا، کامیابی اس سے قدم نہیں چوم سکتی. وہ ہمیشہ اسی فراغ میں رہ جائے گا. مجھ سے کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا، میں نے کوئی غلط چیز تو نہیں کھا رہی ہے. مولوی صاحب سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا. کہیں میں نے غلط جگہ پہ نوکری تو نہیں کر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں نے اس شخص کے گھر سے پانی پی لیا، یہ تو بینک میں کام کرتا ہے، کہیں میرے پیٹ میں حرام کا کوئی لقمہ تو نہیں چلا گیا. ہر وقت بے چین رہتا ہے، ہر وقت اس کو غیر محسوس خطرہ اندر سے کھائے جا رہا ہے. قرآن اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتا ہے حزن کی، کہ جن کو غیر محسوس خطرہ اندر سے کھایا جا رہا ہے، غم کے اندر اپنے آپ کو وہ گھلائے جا رہے ہیں. ایک تو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے خوف کا، کہ جو محسوس ہوتا ہے، جس کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جو مشاہدے میں آ رہا ہوتا ہے. دوسرا استعمال کرتا ہے حزن کا، جس میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا، غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر اپنے آپ کو گھلایا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی آپ کو گناہوں کے بارے میں جو تنبیہات کی جاتی ہیں مولویوں کی طرف سے، کہ سب کے سب آپ کو غیر محسوس چیزیں بتاتے ہیں جو آپ محسوس نہیں کر سکتے. جہنم میں جائیں گے آپ محسوس تھوڑی کر سکتے ہیں. اب اس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو ابھی محسوس کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو غیر محسوس طریقے سے آپ اپنے اندر خود ہی خود گھلے چلے جا رہے ہیں. ہر مذہبی شخص اپنے اندر گھلا جا رہا ہے. قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ تو وہ خوف کے اندر ہوتے ہیں نہ ہی حزن کے اندر ہوتے ہیں. کوئی نہ خوف ہوتا ہے نہ محزون ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو اندر ہی اندر گھلایا جا رہا ہے اسی شش و پنچ کے اندر ہے، پتہ نہیں شاید میں نے غلط کام تو نہیں کر لیا، ایسا تو نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، خدا مجھ سے دور گیا ہو، کہیں یہ لقمہ غلط تو نہیں چلے گا میرے پیٹ کے اندر، یار یہ پیسہ میں نے یہاں خرچ کر دیا، غلط تو خرچ نہیں کر دیا. یہ حزن ہے جو آپ کو اندر ہی اندر گھلایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں. اللہ کے ولیوں کو تو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، ان کو یہ خوف کھایا نہیں جا رہا ہوتا، وہ گھلتے نہیں ہیں، پریشانی کے عالم میں نہیں ہوتے ہیں. ایک صاحب نے میرے سامنے تذکرہ کیا، میں نے ان سے کہا کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، لوگوں سے کیا ڈرنا. انہوں نے کہا ہاں لوگوں سے کیا ڈرنا، ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. الفاظ سن لیجیے دوبارہ سے. میں نے ان سے کہا یار لوگوں سے کیا ڈرنا ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، اگر آپ صحیح ہیں تو صحیح ہیں، غلط ہے تو غلط ہے.
کہ ہاں ہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے کیا ڈرنا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ یہ بھی چیز ہے جو انسان نے اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو خوف میں اور حزن میں گلایا ہوا ہے. اللہ کے آبجیکٹ آف فیئر، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آپ اللہ کو خوف کا پتلا تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے خدا کا جو پتلا اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے وہ آبجیکٹ آف فیئر ہی ہے، جس کو آپ نے خوف کا پتلا بنا کے اپنے ذہن میں بسایا ہوا ہے. ڈرا اس سے جاتا ہے کہ جس کا مشاہدہ کرنا ممکن ہو، اور ہم نے اپنے ذہن میں جو خوف پالے ہوئے ہیں یہ وہ خوف پالے ہوئے ہیں جن کا مشاہدہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. تو لازمی طور پر آپ کے ذہن میں ایک تصور آنا شروع ہوگا ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی ذاتوں کے بارے میں کہ جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ڈر آپ کے ذہن میں پیدا کر دیا گیا ہے. کیوں بناتے ہیں جنوں کی بھوتوں کی تصویریں؟ بتائیں مجھے. دیکھا تو آپ نے ان کو بھی نہیں ہے. ان کا خوف آپ کے ذہن میں بٹھایا تو پہلے تصور آپ کے ذہن میں رائج کیا، اس تصور سے ایک تخیل پیدا ہوا جس نے آپ کے سامنے ایک تصویر لا کے کھڑی کر دی. اسی لیے آپ ڈرتے ہیں. یہ جتنی موویز، جتنے ڈرامے، جتنی کہانیاں آپ کو سنائی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کا ایک چہرہ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ ڈرتے رہے. ہمیشہ آپ کے سامنے وہ آبجیکٹ آف فیئر کے طور پر کھڑا ہو جائے کہ دانت لمبے ہو جائیں گے اور ناخن لمبے ہو جائیں گے اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور سینگ سر پہ ہوں گے اور ہاتھ وہ لمبے کر لے گا اور اپنے دانتوں سے میرا گلا دبا دے گا، میرے گردن کو توڑ کے رکھ دے گا. یہ تصور آپ کے ذہن میں پہلے پیدا کیا جائے گا جب وہ آبجیکٹ آف فیئر بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. آپ نے اللہ کو بھی آبجیکٹ آف فیئر بنایا ہے تو پہلے آپ نے اس کا پتلا اپنے ذہن میں بنایا کہ اللہ ایسا ہے اور ایسا کرتا ہے. ہر شخص کے ذہن میں خدا کا کوئی نہ کوئی ایک مجسم صورت، ایک مجسم پتلا موجود ہے. جو میں نے کہا تھا نا محبت والے مفہوم کے اندر کہ محبت بھی جبھی ہو سکتی ہے جب کہ پتلا موجود ہو، محبت کرنے کا مجسم صورت موجود ہو، اور ڈرا بھی جبھی جا سکتا ہے جب کہ کوئی مجسم صورت موجود ہو. مجسم صورت مانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، جبھی تو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ڈرنے کی بات بھی کرتے ہیں. محبت یعنی میں وہی بات کر رہا ہوں جو محبت اردو والی اور ڈر بھی اردو والا، آبجیکٹ آف فیئر اور آبجیکٹ آف لو. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہر مذہبی شخص اپنے اندر گھولا جا رہا ہے. کبھی اس کو خدا سے خوف دلایا جا رہا ہے، کبھی اس کو کاموں سے خوف دلایا جا رہا ہے. حرام و حلال کی لسٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے تو پہلے اپنے دل سے خوف کو نکالنا پڑے گا. قرآن خوف کے بت توڑ کے پھینک دیتا ہے. خوف کے اندر رہیں گے تو سوال کیسے کریں گے؟ سوال نہ کرنے کے لیے بھی آپ کے ذہن میں خوف ہی بٹھایا گیا نا. اللہ کے بارے میں سوال نہیں کرنا، کافر ہو جاؤ گے. اور اللہ کے بارے میں بات کر لی. قرآن تو اللہ تو اپنے وجود پر دلائل دے رہا ہے قرآن کے اندر. وہ کہہ رہا ہے لاؤ سوال کھڑے کرو، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ. آپ کے پاس وہ نہیں آتے ہیں کسی مثال کے ساتھ. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. ہم آپ کے پاس حقیقت کو لے کر آتے ہیں. ہم آپ کے پاس تصوراتی تخیلاتی باتیں نہیں کرتے. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. ہم حقیقت کو لے کر آتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور سب سے بہترین تفسیر بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. قرآن تو اپنے آپ کو تفسیر کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کو مزید. فلاں مفسر نے تفسیر لکھی ہے اس کی. قرآن کی تفسیر تو حدیث کر دی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اللہ تفسیر لے کر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ذمہ داری تفسیر و تشریح تھی. ایک آیت، تفسیر تشریح عربی زبان کا لفظ، ایک آیت پیش کر دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے رسول تفسیر و تشریح کرتے تھے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وہاں بھی انما آیا ہے نا، صرف اور صرف پہنچا دینا ذمہ داری. بس جو ذمہ داری آپ منسوخ کریں گے دلیل پیش کر دیجئے. اللہ نے کہا ہو
تفسیر و تشریح کا بھی، کہ تفسیر و تشریح اللہ کے رسول کر کے گئے ہیں۔ بہرحال اس کو یہاں تک میں رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 173 تو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلے اس کا پہلا جو پیرایا ہے کھانے پینے کے حوالے سے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ تو باتیں میں نے ڈسکس کر لی ہیں۔ پھر ظاہر کلو کا مطلب نہ کھانا پینا ہے، نہ اس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، سلسلہ کلام چل رہا ہے معاشرے کی بقا، معاشرے کی کامیابی۔ تو کھانا پینا معاشرے کی کامیابی میں آتا کبھی؟ ویسے آتا ہے کبھی؟ کھانے پینے سے معاشرے کی کامیابی کا اور قوموں کا منزل کو حاصل کر لینے سے کیا کام ہے، کیا واسطہ؟ کوئی کچھ بھی کھاتا؟ آج جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، ظالم کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی کھا رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ کامیابی سے کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے یہ بات ذہن میں نشین کر لیجئے۔ اور قرآن کامیابی کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، تو اس کے اندر کھانے پینے کا تذکرہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے وہ ترادف ہے۔ یہ تو خیر میں کچھ نکات دے رہا ہوں، اگلی کلاس کے اندر اس کو لے کے چلتے ہیں آیت نمبر 172 کو۔